बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शहजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 TV का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। अफगानिस्तान की एक और शिया मस्जिद में एक और जुमे की नमाज के दौरान खुदकुश हमला किया गया, जिसमें 40 के करीब लोग जाँ बहक हुए और 100 के करीब ज़ख्मी हुए। इस खबर के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइन। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। एक और जुमा, एक और कत्लेआम। कंधार की शिया मस्जिद में नमाज के दौरान खुदकुश हमले, 40 जाँ बहक। हॉस्पिटल्स में अफरा तफरी, ब्लड डोनेशंस की अपील। तालिबान ओहदेदार मकाम पर पहुंच गए, तहकीकात शुरू कर दी। दाइश खुरासान पर शुबा। बेरूत शूटिंग के लिए सऊदी अरब और मगरिब से ताल्लुक रखने वाले ईसाई ग्रुप को जिम्मेदार ठहराया गया। फैसल बिन फरहान ने की वाशिंगटन में एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा सऊदी अरब की हिफाजत के पाबंद हैं। ईरान के साथ बातचीत में संजीदा हैं, ताल्लुकात में बेहतरी चाहते हैं। सऊदी वजीर खारजा का इंटरव्यू। इसराइली जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे, सीरिया के मुजाहिमती ग्रुप्स ने किया ऐलान। हरियाणा में किसान एहतजाज के मकाम पर हाथ पैर कटी लाश से सनसनी, निहंग सिखों के ग्रुप पर शुबा। वीडियो में कहा गया मुकद्दस किताब की बेअदबी पर सजा दी गई। छत्तीसगढ़ में तेज रफ्तार कार विसर्जन जुलूसियों पर चढ़ गई, 1 हलाक 20 जख्मी। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील। शुरुआत अफगानिस्तान से। एक और जुमा, एक और मस्जिद में कत्लेआम। अफगानिस्तान के कंधार में एक शिया मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान हमला किया गया, जिसमें कम से कम 40 लोग जाँ बहक हुए और 100 के करीब जख्मी हुए। पिछले जुमे को भी अफगानिस्तान के कंदूज में एक दूसरी शिया मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान धमाका हुआ था, जिसमें कम से कम 50 लोग जाँ बहक हुए थे और 90 जख्मी हुए थे। कंधार में मीरवाइज हॉस्पिटल्स में बेड्स जख्मियों से भर गए। तालिबान की वजारत दाखिला के तर्जुमान कारी सईद खोस्ती ने ट्विटर पर हमले को कंफर्म किया। मरने वालों की तादाद और ज्यादा भी हो सकती है। यह धमाका उस वक्त हुआ जब मस्जिद में जुमे का इज्तिमा जारी था। धमाका किस तरह का था इस बारे में यकीन से सरकारी तौर पर नहीं कहा गया, लेकिन पिछले जुमे को खुदकुश हमला किया गया था और दाइश खुरासान ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की थी। कंधार धमाका मस्जिद बीबी फातिमा में किया गया, जो कंधार में शिया मुसलमानों की सबसे बड़ी मस्जिद है। इस मस्जिद में जुमला 4000 नमाजियों की गुंजाइश है। मस्जिद के फेसबुक अकाउंट पर ब्लड डोनेशंस की अपील की गई। AFP न्यूज़ एजेंसी ने चश्मदीद गवाहों के हवाले से बताया कि उन्होंने मस्जिद के मरकजी दाखिले पर 3 धमाकों की आवाज़ें सुनी, जहां लोग वज़ू कर रहे थे।
طلوع نیوز ایجنسی اور ٹی وی چینل نے بتایا کہ مرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو سکتی ہے۔ ISIS نے اس سے پہلے بھی شیعہ مسلمانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ داعش خراسان ISIS کی افغان شاخ ہے، اس نے حالیہ عرصے میں کئی حملے کیے ہیں جن میں شیعوں کے علاوہ طالبان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ قندوز حملے کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ طالبان کی وزارت داخلہ کے ترجمان نے بتایا کہ ہمارے شیعہ بھائیوں کی مسجد میں دھماکے کے بارے میں جان کر صدمہ ہوا، جس میں کئی ہم وطن شہید اور زخمی ہوئے۔ طالبان کی اسپیشل فورسز تحقیقات کے لیے مقام پر پہنچ گئیں۔ تازہ دھماکہ کس طرح کا تھا اس بارے میں تحقیقات کی جا رہی ہیں اور مجرموں کو جلد سے جلد کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ ایک چشمدید گواہ مرتضیٰ نے بتایا کہ 4 خودکش حملہ آوروں نے یہ حملہ کیا ہے۔ چشمدید گواہوں نے بتایا کہ 2 حملہ آوروں نے سیکیورٹی گیٹ کے پاس دھماکہ کیا، جبکہ 2 مسجد کے اندر گھس پڑے اور نمازیوں کے بیچ دھماکہ کر دیا۔ اس مسجد میں عام طور پر ہر جمعے کو تقریباً 500 لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ ہاسپٹل عہدیداروں نے بتایا کہ زخمیوں کو مسلسل لایا جا رہا ہے اور انہیں ڈر ہے کہ مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پر اس حملے کی خوفناک تصویریں سامنے آئی ہیں۔ افغانستان میں ایران کے سفارت خانے نے اس حملے کی مذمت کی ہے۔ ایک ٹویٹ میں سفارت خانے نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ طالبان لیڈرز ان دہشت گردی کے واقعات کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کریں گے۔ طالبان نے کنفرم کیا ہے کہ وہ اگلے ہفتے رشیا میں ہونے والی میٹنگ میں حصہ لیں گے۔ یہ میٹنگ ماسکو فارمیٹ کے تحت ہو رہی ہے۔ افغان عہدیدار ضمیر کابلوف نے بتایا کہ اگلے 4 شنبے کو یہ میٹنگ ہوگی۔ امید ہے کہ اس میں انڈیا اور پاکستان بھی حصہ لیں گے۔ لبنان کے عہدیداروں نے کہا کہ کٹر عیسائی گروپ جمعرات کو بیروت میں فائرنگ کے واقعے کے لیے ذمہ دار ہے۔ فائرنگ کے ان واقعات میں کم سے کم 6 لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب حزب اللہ اور اس کی اتحادی پارٹی عمل کے ارکان بیروت دھماکے کی تحقیقات کرنے والے عہدیدار کو ہٹانے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کر رہے تھے۔ لبنان کی وزارت داخلہ نے جس گروپ کا نام لیا ہے اس کا لیڈر سمی گیزیا ہے۔ لبنان کی وزارت داخلہ نے سینٹرل سیکیورٹی کونسل کی ایک میٹنگ کے بعد یہ الزام لگایا۔ جمعرات کے واقعات میں 60 لوگ زخمی ہوئے تھے۔ دارالحکومت بیروت میں کئی گھنٹوں تک جھڑپیں ہوتی رہیں جس سے دہشت پھیل گئی۔ اس دوران بیروت کے کئی شہریوں نے جمعرات کے واقعات کے دوران اپنے وحشتناک تجربات اور تکلیفوں کے بارے میں بتایا۔ ایران نے بیروت شوٹنگ کی مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے کہا کہ لبنان کی حکومت عوام اور فوج کا اتحاد اور مزاحمت کے ساتھ صہیونی سازشوں اور غداروں کے خلاف کامیاب رہے گا۔ خطیب زادہ نے اس طرح کا اشارہ دیا کہ اس معاملے میں اسرائیل کا ہاتھ ہے۔ جس تنظیم کو ذمہ دار قرار دیا گیا وہ مشکوک ریکارڈ رکھتی ہے۔ اس کے لیڈر 1994 میں 4 سیاسی ہلاکتوں کے لیے قصوروار قرار دیے گئے تھے۔ یہ تنظیم سعودی عرب اور مغربی ملکوں کے قریب سمجھی جاتی ہے۔ لبنان کی پارلیمنٹ میں عیسائیوں کی 64 سیٹیں ہیں جن میں سے 15 پر اس تنظیم کا قبضہ ہے۔ 1975 سے 1990 تک لڑی گئی سول وار کے دوران یہ تنظیم ابھری تھی۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ وہ لبنان کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے اور اسے امید ہے کہ صورتحال مستحکم ہوگی۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں یہ بات کہی۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ سعودی عرب کی حفاظت کا پابند ہے۔ سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے واشنگٹن میں سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا استقبال کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان مضبوط پارٹنرشپ ہے۔ یہ پارٹنرشپ بہت اہم ہے۔ اس موقع پر پرنس فیصل نے دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط پارٹنرشپ کی تعریف کی اور کہا کہ ہمارے ملکوں کی قدروں کی بنیاد پر یہ رشتہ قائم ہے اور یہ رشتہ صرف خطے کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے اہم ہے۔ اس میٹنگ کے بعد بلنکن نے سعودی عرب میں یمن کے حوثیوں کے حملوں کی مذمت کی اور کہا کہ امریکہ سعودی عرب کی زمین اور سعودی عرب کے لوگوں کی حفاظت کی مدد کا پابند ہے۔ دونوں نے یمن جنگ اور دوسرے کئی مسائل پر بات چیت کی۔ پرنس فیصل نے اس میٹنگ کو کامیاب قرار دیا اور کہا کہ کئی محاذوں پر تعاون اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مضبوط کرنے کے راستوں پر غور کیا گیا۔ پرنس فیصل اور سیکریٹری بلنکن نے افغانستان میں استحکام کو یقینی بنانے پر بھی زور دیا۔ امریکہ میں سعودی عرب کی سفیر ریما بنت بندر نے میٹنگ کے بعد ٹویٹ کیا کہ دونوں ملکوں کے درمیان کئی دہوں تک پھیلے ہوئے گہرے اور مضبوط تعلقات ہیں اور ہم اپنی پارٹنرشپ کو مضبوط کرنے کے لیے تمام محاذوں پر مل کر کام کریں گے۔ ملاقات کے بعد دونوں وزیروں نے کہا کہ ہمیں ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ بلنکن نے کہا کہ کلائمیٹ چینج سے لے کر انرجی سیکٹر تک اور یمن سے لے کر ایران تک بہت سارے مسائل پر کام باقی ہے۔
سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ سعودی عرب ایران کے ساتھ تعلقات میں بہتری کے لیے تیار ہے اور بات چیت کے تعلق سے سنجیدہ ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان اپریل کے بعد سے بات چیت کے 4 راؤنڈز ہو چکے ہیں۔ اس بات چیت کی میزبانی عراق کر رہا ہے۔ فائنینشیل ٹائمز کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے سعودی وزیر خارجہ پرنس فیصل نے کہا کہ بات چیت خوشگوار رہی جس میں کئی امکانات پر غور کیا گیا۔ جاری رکھتے انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو، سیریا کے مزاحمتی گروپس نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ اسرائیل نے ایک دن پہلے ایک ہفتے میں دوسرا حملہ کیا تھا جس میں ایک سیرین فوجی ہلاک ہوا تھا اور 3 زخمی ہوئے تھے۔ یہ حملہ ہوم صوبے کے پالمیرا میں کیا گیا۔ سیریا کی وزارت دفاع نے بتایا کہ اسرائیل کے میزائلز نے جارڈن کے آسمانوں سے اڑان بھرتے ہوئے یہ کارروائی کی۔ لبنان کے المیادین ٹیلی ویژن چینل نے سیریا کے اتحادیوں کے حوالے سے ایک بیان میں کہا کہ انہوں نے پالمیرا میں جارحیت پر اسرائیل کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ اسرائیلی فوج کی ایک کارروائی میں بیت اللہ میں ایک فلسطینی جاں بحق ہو گیا۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔ اس نوجوان پر اس وقت گولی چلائی گئی جب وہ ایک سیکیورٹی پوسٹ کے قریب تھا۔ سرکاری طور پر اسرائیل نے بتایا کہ اس نے یہودی آباد کاروں کی گاڑی پر پیٹرول بم پھینکا، لیکن مقامی فلسطینیوں نے اسرائیل کے اس دعوے کو رد کر دیا اور اسے من گھڑت قرار دیا۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ قابض فوج نے ایک نہتے فلسطینی کو گولی مار کر شہید کر دیا اور کسی کو بھی زخمی حالت میں اس کے قریب جانے اور فرسٹ ایڈ دینے نہیں دیا، جس کی وجہ سے اس نے دم توڑ دیا۔ فلسطینی وزیر خارجہ ریاض المالکی نے افریقی یونین سے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کو مبصر ملک کا درجہ دینے کا فیصلہ واپس لے۔ انہوں نے افریقی یونین سے کہا کہ وہ فلسطین کا ساتھ دے اور موجودہ دور کی سامراجیت کی خفیہ تائید نہ کرے۔ ریاض المالکی نے افریقی یونین کی ایگزیکٹو کونسل کو ایک خط لکھتے ہوئے کہا کہ بعض ملک اسرائیل کی تائید کر رہے ہیں، جس سے ان لوگوں کو صدمہ اور حیرت ہوئی جو چاہتے تھے کہ افریقہ ظلم اور سامراجیت کو شکست دینے کی اپنی وراثت کی حفاظت کرے گا۔ مالکی نے افریقی یونین سے کہا کہ وہ ان افریقی لیڈرز کی بات سنیں جو اس فیصلے پر احتجاج کر رہے ہیں۔ ہریانہ میں کسانوں کے احتجاج کے مقام پر ایک شخص کی ہاتھ پیر کٹی ہوئی لاش ملی جس سے سنسنی پھیل گئی۔ پولیس تحقیقات کر رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی وقت اس سلسلے میں گرفتاری ہو سکتی ہے۔ یہ واقعہ دہلی سے 30 کلومیٹر دور سونی پت میں پیش آیا۔ سینئر پولیس عہدیدار سندیپ کھیروار نے بتایا کہ انہوں نے قتل کیس درج کیا ہے۔ فورنسک ٹیموں نے مقام کی جانچ کی، پوسٹ مارٹم کیا جا رہا ہے۔ جلد ہی ہمارے پاس کچھ ملزمین کے نام ہوں گے۔ جمعے کی صبح 5 بجے ایک پولیس بیریکیڈ سے بندھی ہوئی یہ لاش پائی گئی۔ اس بے رحمانہ واقعے کے لیے نہنگ سکھوں کے ایک گروپ کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ سمجھا جا رہا ہے کہ اسے مار مار کر ہلاک کیا گیا اور پھر ہاتھ پیر کاٹ دیے گئے۔ اس منظر کا اس واقعے کا ویڈیو بھی وائرل ہو گیا ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس شخص کے اطراف نہنگ سکھوں کا ایک ہجوم ہے۔ ان سکھوں کو ان کی نیلے رنگ کی پگڑی کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے اور اکثر نہنگ سکھ نیزے لے کر گھومتے ہیں۔ دیکھیے، آج صبح 5 بجے تھانہ کنڈلی میں سوچنا ملی تھی کہ کسان آندولن جو چل رہا ہے اس کی سٹیج کے پاس ایک آدمی کا ہاتھ پاؤں کاٹ کے لٹکایا ہوا ہے۔ اس سوچنا پہ ہمارے تھانے سے جو ایس آئی سندیپ ہے، جس کی ایس ڈی او ڈیوٹی تھی، وہ اپنے ملازموں کے ساتھ موقع پہ گیا۔ اس نے وہاں جا کے دیکھا کہ ایک آدمی کا ہاتھ پاؤں کاٹ رکھا ہے، شریر پہ کیول انڈر ویئر پہنا ہوا تھا اور بیریگیٹ کے ساتھ اس کی ڈیڈ باڈی لٹکی ہوئی تھی۔ ایک ویڈیو سامنے آیا جس میں ایک نہنگ سکھ کو یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ اس شخص کو سکھوں کی مقدس کتاب کی بے ادبی کے لیے سزا دی گئی ہے۔ اس دوران ایگریکلچر لاز کے خلاف احتجاج کی قیادت کرنے والے کسان مورچہ نے کہا ہے کہ نہنگ سکھوں کے ایک گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ کسان لیڈر ابھیمنیو کوہار نے بتایا کہ نہنگ سکھوں کا گروپ جو اس قتل کے لیے ذمہ دار ہے وہ کسان احتجاج میں شامل نہیں ہے اور ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جانی چاہیے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ مرنے والا شخص نہنگ سکھوں کے گروپ کے ساتھ ہی رہ رہا تھا۔ اس شخص کی پہچان پنجاب کے ترن تارن ضلع کے ایک مزدور لکبیر سنگھ کی حیثیت سے کی گئی ہے، جس کی عمر 35 سال کے آس پاس بتائی گئی ہے۔
छत्तीसगढ़ के जशपुर में एक कार ने दुर्गा विसर्जन जुलूस में शामिल लोगों को टक्कर दे दी, जिसमें एक शख्स हलाक हो गया और 20 लोग जख्मी हुए। मरने वाले की पहचान गौरव अग्रवाल की हैसियत से की गई है, जिसकी उम्र 21 साल बताई गई है। जख्मियों को सरकारी हॉस्पिटल में शरीक किया गया है। 2 जख्मियों की हालत नाजुक है। इस कार पर, जो महिंद्रा कंपनी की है, मध्य प्रदेश का नंबर प्लेट है। इस वहशतनाक वाक़े के बाद ड्राइवर कार के साथ फरार हो गया, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ड्राइवर कार को पार्क करके चला गया और ये कार मिली है बाद में। इंडिया अब छोटे कारों की मार्केट नहीं बल्कि एसयूवी गाड़ियों के जुनून का शिकार हो गया है। सितंबर में बिकने वाली आधी से ज्यादा गाड़ियां एसयूवी थीं। जुलाई से सितंबर के 3 महीनों में ऐसा ही रुझान देखा गया। सितंबर 2021 में जुमला 87,720 एसयूवी गाड़ियां बिकी हैं। यह रिपोर्ट एक ऐसे वक्त सामने आई है जब फ्यूल की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद पिछले 3 वर्षों में एसयूवी गाड़ियों की कीमतों में कमी आई है और उनके सेल में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। बात कोविड की, इंडिया में पिछले 24 घंटों में 16,862 नए कोविड केस रिकॉर्ड किए गए। एक दिन पहले के मुकाबले में ये केसेस 11% कम हैं। हुकूमत जल्द ही 100 करोड़ वैक्सीन डोजेस का टारगेट पूरा करने की तरफ बढ़ रही है। अब तक कम से कम 97.14 करोड़ वैक्सीन डोजेस दे दिए गए हैं। रिकवरी रेट भी 98% से बढ़ गया है। पिछले 24 घंटों में 19,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए। एक्टिव केसेस में और कमी आई है। अब एक्टिव केसेस 2,03,678 हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। PS अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। एक और जुमा, एक और कत्लेआम। कंधार की शिया मस्जिद में नमाज के दौरान खुदकुश हमले, 40 जाँ बहक। हॉस्पिटल्स में अफरा तफरी, ब्लड डोनेशंस की अपील। तालिबान ओहदेदार मकाम पर पहुंच गए, तहकीकात शुरू कर दी। दाइश खुरासान पर शुबा। बेरूत शूटिंग के लिए सऊदी अरब और मगरिब से ताल्लुक रखने वाले ईसाई ग्रुप को जिम्मेदार ठहराया गया। फैसल बिन फरहान ने की वाशिंगटन में एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा सऊदी अरब की हिफाजत के पाबंद हैं। ईरान के साथ बातचीत में संजीदा हैं, ताल्लुकात में बेहतरी चाहते हैं। सऊदी वजीर खारिजा का इंटरव्यू। इसराइली जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे, सीरिया के मुजाहिमती ग्रुप्स ने किया ऐलान। हरियाणा में किसान एहतजाज के मकाम पर हाथ पैर कटी लाश से सनसनी, निहंग सिखों के ग्रुप पर शुबा। वीडियो में कहा गया मुकद्दस किताब की बेअदबी पर सजा दी गई। छत्तीसगढ़ में तेज रफ्तार कार विसर्जन जुलूसियों पर चढ़ गई, 1 हलाक 20 जख्मी।
یہ تھی آج کی خبریں. اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.